جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی شب برات کی خصوصی نشریات شب توبہ کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، الحمدللہ ہماری ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا. ابتدائی گفتگو بھی ہو گئی اور جس طرح ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ مزید نعت خواں اور ثنا خواں مختلف اور جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو اب جن لوگوں نے ہمیں مزید جوائن کر لیا ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے میرے ساتھ محترم شکیل مدنی صاحب موجود ہیں جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم شکیل بھائی. خوش آمدید کہتے ہیں. شب برات کی بہت بہت مبارکباد. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب موجود ہیں جو گفتگو فرما رہے تھے. مزمل نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ریحان انور قادری موجود ہیں. السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فیضان لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد انس رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواز عثمانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لائے. اس کے علاوہ قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ محسن رضا قادری صاحب موجود ہیں اور حسیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم حسیب قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اب اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھانے سے قبل میں درخواست کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ جو ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. نعت گو شاعر بھی ہیں، صاحب کلام ہیں. ان کا مجموعہ کلام حرف معطر جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے نہ صرف ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں بلکہ جو نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. حضرت سید اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا حمدیہ کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے وہ، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل. اس کا سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے وہ، سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. ذرا مل کے کہہ دیجئے وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں سب
की अता, उस की अता, उस की अता है, सब उस की अता, उस की अता, उस की अता है। काफिर होके मुस्लिम, कोई मुशरिक होके मोमिन, काफिर होके मुस्लिम, कोई मुशरिक होके मोमिन, अरे वो सब का खुदा, सब का खुदा, सब का खुदा है, वो सब का खुदा, सब का खुदा, सब का खुदा है, वो सब से बड़ा, सब से बड़ा, सब से बड़ा है। ये रंग ये खुशबू ये फज़ाएं, ये हवाएं, सब उसकी अता, उसकी अता, उसकी अता है, वो सब से बड़ा, सब से बड़ा, सब से बड़ा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। और अब हम मज़ीद गुफ्तगू करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं या ख़ास तौर पे कुछ ऐसी रवायात पैदा कर दी जाती हैं लोगों में कि जिनसे जो असल मकसद हो या असल पैगाम हो वो रुक जाता है, यानी लैलतुल मुबारका जिसमें इबादत करने का हुक्म है, जिसको जाग कर गुजारने का हुक्म है, यानी क़याम करने का हुक्म है, अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी बंदगी का इतराफ़ करना, सजदा रेज़ होना, दुरूद व सलाम जो है ना वो भेजना, फिर अपने प्यारों की क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ना, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना। अच्छा, अगर आप ये किसी भी रात में ये अमल करें तो ज़ाहिर सी बात है उसकी भी उसका सवाब अपनी जगह है। लैलतुल मुबारका में अल्लाह ताला ख़ुद जो है इरशाद फरमा देता है कि वो ख़ुद उतर के ढूंढता है कि कौन है जो कि मुझसे मांग रहा है या मुझसे जो है ना वो इस्तग़फ़ार तलब कर रहा है। ये जो कुछ अगले साल में होना होता है उस हवाले से जो फ़ैसले हैं वो किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये आतिशबाज़ी, पटाखे फोड़ना और पैसे का ज़िया करना, अपनी जान को ख़तरे में डालना, कहाँ से ये हमारे अंदर आ गया? यानी असल में आपने जो बुनियादी पहले बात कही थी ना, ये कहाँ से नहीं आया, ये इख्तिरा है दिमाग की। आपने तो पहले तो कहा है, शुरू में कहा है ना आपने तो ये, और आगाज़ आपका जो था इस पैगाम को आप दीजिए। नौजवान आपको सुनते हैं, मैं तो अर्ज़ करूँगा कि मैं गुफ्तगू करूँगा बाद में, लेकिन उस बात को ज़रूर कहिए कि ये जो खराफात हम करते हैं ये रब को नाराज़ करते हैं या खुश करते हैं। वो कह रहा है आके मांगो और हम उसके जवाब में न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुताहरा है, हुज़ूर तशरीफ़ ले जाया करते थे जन्नतुल बकी। डॉक्टर साहब, आपने तो कितनी मरतबा हदीस मुबारका मौजूद है, कौमी जो आयशा जो है वो फरमाती है, कौमी सतह के जो उलमा हैं उनके साथ आपने कितने प्रोग्राम आपने इस पर किए कि किस तरीके से मुर्दे सुनते हैं, कब्र वालों का क्या हक़ है, जो दुनिया में नहीं है वो आपकी तरफ कैसे देख रहा है, क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं या सिर्फ पटाखे फोड़ रहे हैं। फिर दूसरा,
ایک بات جو بہت اہم ہے کہ جنت البقیع میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا وہ کیا تھا؟ آپ جب تشریف لے جایا کرتے تھے سبحان اللہ، ایک تو جنت البقیع اور پھر حضور سے پیار کرنے والے اور پھر حضور ہو وہاں پر، سبحان اللہ، تو وہ قبر روشن نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ بے شک، بے شک، جس پہ قدم مصطفیٰ ہو، جس مدینے میں قدم پڑ گیا وہ مٹی شفا بن گئی، بے شک، اور جس قبر کے طرف حضور نے چہرہ انور کر لیا، اگر وہ قبر روشن نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ بے شک، بے شک، اور امت مسلمہ کو حضور نے آج کی رات دعائیں دی ہیں۔ یہ جو آج کی رات جس کو ہم 15 شعبان کہتے ہیں کوئی معمولی رات نہیں ہے، لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، شب معراج کوئی معمولی رات نہیں ہے، یا ایام ماہ السل جس میں آپ ورکعوا مع الراکعین کے حکم میں آتے ہیں، تو آج کی رات میں ہمیں سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ یہ طریقہ، ارے کیا ہوا پورے سال نماز نہیں پڑھی آپ نے، اب آپ جناب مسجد تشریف لے آئے، اب جب مسجد تشریف لے آئے یہ تنقید نہ کیجیے آپ، جو آ رہا ہے جس بہانے سے مسجد آنے دیجیے، پہلی بات یہ۔ دوسرا، بچے جس طرح سے بھی آتے ہیں مسجد میں انہیں بیٹھنے دیجیے، تاکہ جو آج بیٹھنے کا سلیقہ سیکھے گا کل وہ کھڑا ہو کر امامت بھی کرے گا، بے شک، سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان اللہ، تو میرے نبی کی زمین کو ویران مت کرو، میرے نبی کی زمین کو آباد کرو، سبحان اللہ، قبرستانوں کو بخدا میں بھائی شکیل مدنی صاحب اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا جامعہ کراچی کے قبرستان میں ایک صاحب رات کے اندر، آج کی رات میں وہ ڈھونڈ رہے، میں نے والدہ کو یہی تو کہیں دفن کیا تھا، وہ قبر کہاں، قبر کہاں ہے؟ جب سال بھر نہیں جاؤ گے تو قبر ہی ڈھونڈو گے نا، بے شک، قبر ڈھونڈو گے نا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو ایک آپ سے آف کیمرہ جب بات ہو رہی تھی ہم دونوں بھائیوں کی، میں مکہ معظمہ سے جب نکلا ہوں دروازے پر تو وہاں ایک مکتبہ ہے اور ایک بڑی معروف کتاب ہے، وہ کتاب پاکستان میں نہیں مل رہی تھی اس وقت عربی کے اندر، اس کتاب کا نام ہے کتاب الروح، اور جس نے لکھی ہے وہ کتاب اتفاق کی بات ہے کہ سعودی عرب پورا ان کو مانتا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الروح ابن قیم الجوزی کی، اور پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مردہ آواز سنتا ہے، مردہ پہچانتا ہے، مردہ قدموں کی چاپ کی، اس کی قدموں کی آہٹوں کو محسوس کرتا ہے، اور جب تم دعا کرتے ہو تو جواب میں تمہیں دعا دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ صرف ایک رات کی بات کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ایک واقعہ لکھا اس کتاب کے اندر، کتاب الروح میں، کہ ایک صاحب جو تھے وہ نوجوان، اس سے مختصر ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا کہ وہ نوجوان تھے، اپنے والد کی قبر پہ جاتے تھے، ایک دفعہ جا نہیں سکے تو خواب میں آ کر والد نے کہا کہ واللہ تو نے بہت ظلم کیا میرے ساتھ، میں تیرا انتظار کرتا تھا کہ تیری دعا سے مجھے راحت ملتی تھی اور تیری قرآن سے مجھے برکت ملتی تھی، تو نے نہ دعا کی اور نہ وہ راحت دی، وعدہ کر کے آئندہ نہیں کرے گا کبھی ایسے قبر پہ آئے گا۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے کچھ مزید بات کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے، جی، تو کیا ہم ظاہر سی بات ہے سلامتی بھیجتے ہیں؟ وہ اشخاص جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب ان پہ سلامتی کیسے بھیجیں؟ وہ سلامت کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ جو روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، اچھا سوال، یہ موت کے ساتھ یہ روح اور جسم، ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح تو پرواز کر گئی، اب جب جسم سے روح پرواز کر گئی تو موت واقع ہو گئی، تو اس کے بعد وہ مردہ جو قبر میں ہے وہ کس طریقے سے جواب دے سکتا ہے؟ یا اس کی روح کیا یعنی روز قیامت سے پہلے کیا اس جسم کے ساتھ موجود رہتی ہے جو مدفون ہے؟ ایک بات عرض کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب کہ بڑا یہ بہت خوبصورت عنوان ہے، اس میں جو فلسفہ روح ہے نا، روح جوہر ہے، فنا نہیں ہے، پہلی بنیاد یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ روح ایک حقیقت ہے، جسم حقیقت نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ روح اور جسم کا تعلق تو ظاہری طور پر آپ فنا پذیری کی کیفیت میں نکال دیں، لیکن آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ اب بھی کئی سال گزرنے کے باوجود بھی جب آپ مصر میں دیکھتے ہیں کئی 100 سال گزر گئے، بالکل احرام مصر میں ممیاں آج وہ اجسام موجود ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام کے کا ایک طویل وہ قول ہے جس میں سے ایک حدیث میں سے ایک ٹکڑا بیان کروں گا کہ واللہ اگر تمہیں یہ علم ہوتا کہ یہ کیسے تمہیں سنتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں تو اے عمر تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ تو بات کیا ہوئی کہ یہ مردہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے،
لیکن جس زبان میں وہ جواب دے رہا ہے تو آپ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. کیوں کہ آپ عالم حیات میں ہیں, وہ عالم ارواح میں چلا گیا ہے. تو اب عالم ارواح کو عالم حیات میں لانے کے لیے یا تو آپ میں اتنی طاقت ہو کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ علی حجویری کا ہاتھ ہو یا فرید الدین کا ہاتھ ہو, تو قبر کی آواز بھی آپ کو آئے گی. لیکن اس جگہ جانے کے لیے آپ کو پھر ولایت, ریاضت اور مراتب سے گزرنا ہوتا ہے. خالی زبان کی چاشنی نہیں ہوتی, زبان کی پاکیزگی ہوتی ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر یہ بتلا دیا کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے. یہ تو اندر والوں کو بھی دیکھتے ہیں, باہر والوں کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ فیضان مصطفیٰ ہے. فیضان مصطفیٰ کا خاص کرم ہے اولیاء کاملین پر جنہوں نے ارواح پر بات کی. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت قرآن کریم میں قبور کے حوالے سے لکھا تفسیر میں, تو ایک جملہ بہت خاص ہے, اور وہ جملہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہے کہ یہ جو جس عالم کو آپ عالم حیات کہتے ہیں, اصل میں یہ عالم فنا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جس عالم کو آپ عالم فنا سمجھتے وہ عالم بقا ہے, کیونکہ اسی میں سب کچھ ہے. تو اصل یہ ہوا کہ روح کو پکاریں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مظاہر پر گفتگو کی ہے تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ اس بات پر شاہد ہے. میں پوری توجہ کے ساتھ یہ بات کہوں گا اپنے بہن بھائیوں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے, مدد کرتا ہے, جواب دیتا ہے. اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے, بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسن الجمیع خصالی. تو کہا کہ یہ سرکار یہ آخری حصہ میں بھول گیا تھا, اور پھر صلو علیہ وآلہ, تو سرکار پر سلام ہو. اچھا, اور روح جب آئی تو پوچھا کہ یہ پان تو حضور آپ نے میری اصلاح فرمائی ہے, اور شعرا کا طریقہ کار ادب کا کہ حضور یہ تو آپ نے میری اصلاح فرمائی. پان کا روحیں پان نہیں کھاتی, روحیں دعا دیتی ہیں. اور سنو, ہم تو تمہارے پاس اس لیے آ گئے تھے کہ تم نے اس کا آخری حصہ کہیں یادداشت میں فراموش کر دیا تھا, صلو علیہ وآلہ یاد نہیں آ رہا تھا. تو میں آ گیا, کہا آپ ہیں کون حضور فرمائیے. کہا میں سعدی ہوں جسے حکم دیا گیا تھا کہ آ کر آپ کو بتلا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب یہ صرف ڈاکٹر صاحب ایک جملہ عرض کر کے اس کے بعد بات پوری کروں گا کہ آج کی رات میں قبروں پر ضرور جائیے, اور ہمیشہ ویسے بھی جائیے. ہر جمعرات کو, اور جمعہ کو حدیث کے اندر ہے کہ مردہ اور روح انتظار کرتے ہیں. اور قرآن کریم ضرور پڑھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور تمام جتنے بھی جوامع کے لوگ ہیں, وہ سب کے سب صرف صوفیوں کی بات نہیں کر رہا, تمام جتنے بھی علماء حق ہیں جنہوں نے لکھا ہے سچ, وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے تخفیف ہوتی ہے عذاب میں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایک ہرا چھوٹا سا پودا لگا دیتے ہیں وہ حمد کرتا ہے, تو جس قرآن کو آپ وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے وہ حمد نہیں کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی. اسی بات کے ساتھ تھوڑا سا توقف کرنا چاہیں گے. کچھ دیر کے توقف کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے, کہیں نہیں جائیے گا. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی شب برات کی یہ خصوصی نشریات شب توبہ. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی آج شب برات کی خصوصی نشریات شب توبہ کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں, اور ہمیں مزید کچھ مہمان گرامی نے ہمیں جوائن کیا ہے. مفتی محسن الزما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں, جن کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. شب برات کی بہت بہت مبارکباد, اور آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے. آپ کو بہت مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کی جزاک اللہ. ناظرین, اس کے علاوہ مشہور معروف نعت خواں ثنا خواں شعیب امیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شعیب امیر صاحب السلام علیکم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی آج کی اس مبارک رات, برکت والی رات کے حوالے سے, جس میں نہ صرف عبادت کا حکم ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کام فیصل ہوتے ہیں پورے سال ان کو تمام جو تقدیر میں لکھا جاتا ہے وہ آج کی رات لکھ دیا جاتا ہے. پھر کس طرح لوگ اپنے پیاروں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. مفتی محسن الزما صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو اب ان سے بھی ہم چاہیں گے کہ کچھ روشنی ڈالیں. مفتی صاحب, یہ جو رات ہے آج کی شب برات, یعنی 15ویں شب شعبان المعظم کی, جس میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں, جو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں
جو وہاں مدفون اشخاص تھے ان کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمایا کرتے تھے. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ویسے تو تمام راتیں تمام دن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن چند راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت اور بڑی بلندی عطا فرمائی، جن میں سے ایک رات نصف شعبان کی جو رات ہے جسے ہم عام طور پہ عرف عام میں شب بارات کہتے ہیں. لفظ شب بارات کے جو معنی نکلتے ہیں اس سے معنی یہ ہے کہ دوزخ سے نجات کی رات. یعنی اللہ تعالیٰ آج بندے کو یہ فضیلت عطا فرما رہا ہے کہ تمہیں آج اللہ جنت میں داخل کر رہا ہے دوزخ سے نکال کر. یعنی آج کی جو رات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو دوزخ کے قریب ہیں وہ جنت کے قریب ہو جائیں گے، جو گمراہی کے قریب ہیں وہ ہدایت کے قریب ہو جائیں گے، جو رحمت سے دور ہیں وہ آج رب کی رحمت کی طرف آ جائیں گے. تو یہ وہ آج رات ہے. اور اس رات کی فضیلت جیسے آپ نے بیان کیا، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ جب خواب سے اپنے بستر مبارک سے اٹھتی ہیں تو دیکھا حضور علیہ السلام موجود نہیں، تو آپ خود جنرل البقیع کی طرف جاتی ہیں. تو اس سے دو بات ثابت ہوئی کہ حضور کو جنرل البقیع میں پایا جو کہ بہت ہی خوبصورت اور کہتے ہیں نصیبوں والوں کو وہاں پر کتنے کفن ملتا ہے، قبر مبارک ملتی ہے. تو اللہ کے رسول وہاں موجود ہے، دعا کر رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے. تو پہلی بات تو ثابت ہوئی کہ رات میں قبر میں جانا حضور کی سنت، قبر پہ جا کر اپنے اہل و عیال جو دنیا میں چلے گئے اور ویسے بھی دعا کرنا یہ بھی حضور کی سنت، اور اس رات میں عبادت کرنا یہ بھی حضور کی سنت. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آج اگر کوئی شخص کوئی مسلمان قبرستان میں جاتا ہے خاص طور پہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جس دنیا میں نہیں رہے، تو یہ حضور کی سنت عطا فرماتا ہے. دوسری بات دعا کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قبرستان میں آپ کھڑے ہو کر اگر اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے اس رات کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جلوہ رحمت پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے، یعنی کہ مغرب کے بعد سے یہ رحمت والی رات ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی نا، اور ایسی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے آج اسے بخش دوں. سبحان اللہ. کوئی ہے جو مجھ سے کہے کہ میں جو بیمار ہو در در کی ٹھوکریں کھا کے آؤ، ہر طبیب کے پاس گیا ہو لیکن مرض کی شفا نہیں مل رہی، آئے آج رب اس کو شفا دے گا. کوئی ہے جو چاہتا ہو کہ ہر در پہ جا کے مانگتا ہے آج میرے رزق میں بھلائی کر دو، آج میرے رزق میں اضافہ کر دو. کہاں کا پھر رہا تیرا رب آج تجھے ایسا رزق عطا کرے گا کہ تو کسی اور دامن میں نہیں. سبحان اللہ. بات اتنی سی ہے کہ آج کی جو رات ہے نا وہ رات ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے استغفار اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنا، توبہ کر لینا اپنے یعنی گناہوں پر صدق دل سے نادم ہو کر آگے نہ کرنے کا عزم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنا توبہ کہلاتا ہے. اس رات میں استغفار اور توبہ کے حوالے سے کیا ہوا؟ ماشاءاللہ. قبلہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں بے شک اور وہ خواتین میں سب سے پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے تفسیر لکھی جسے تفسیر عائشہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسانید میں مسند عائشہ آج بھی بغیر مسند کے کوئی مکمل حدیث پڑھی نہیں سکتے جب تک کہ عائشہ کے دروازے پر جا کر نہ کہے کہ میری ماں مجھے سکھا دے. اور جب ماں سے سیکھیں گے تو وہ کبھی نہیں بھٹک سکتا جو ماں سے سیکھے. ہم نے میلاد ماں سے سیکھی تھی، آج بھی گھٹی میں نعت مصطفیٰ سیکھی، آج بھی اللہ اللہ یاد آتی ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آداب کیا ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس طرح سے تشریف لے گئیں حضور کی مطابعت میں، لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں کہ حضور کے پیچھے پیچھے گئی نہیں، مطابعت میں گئی، کیونکہ نبی کا پیچھا نہیں ہوتا، نبی کی تو اتباع ہوتی ہے. اور جب نبی کی اتباع ہو تو پھر اطاعت کے لیے آ جاتا ہے کہ اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. سبحان اللہ. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ جیسے زندوں کا حق ہے ویسے ہی مردوں کا حق ہے. اور استغفار یہ جو شب توبہ ہے
یہ دیکھیے جناب، یہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے دروازے پر بار بار بلاتا ہے. 5 وقت اذان دی، 5 وقت بلایا، نہیں جا سکے چلو آج کی رات. تو نہ جانے کون سی رات ایسی ہو جس میں ہم یہ عہد کر لیں کہ بھائی یہ میرا جو سجدہ ہے نا، اب اس کی چاشنی مجھے محسوس ہو گئی، اور سجدے میں ہی حضور کی زیارت بھی ہو گئی اور سجدے میں یہ کیفیت بھی ہو گئی. دیکھیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے، مشکات کی جو شرح ہے اس کے اندر ایک بات بڑی باریکی کی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر توبہ کو یہ دیکھنا ہے کہ توبہ کیسے قبول ہوئی، تو اولیاء کاملین کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو اپنا لیجئے. آپ کا دل خود آپ سے کہے گا کہ آپ کا دل مڑ گیا ہے اور توبہ قبول ہو. اور یہاں سے جن کی آ جائیں آنکھوں میں اشک، ایک اشک ندامت بڑی چیز ہے. شاہدین کی محبت، شاہدین کی محبت بڑی چیز ہے. یہ مدینہ کی حسرت بڑی چیز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ توبہ کیسے؟ توبہ تو نسوح یا توبہ کے معاملات میں کیا تھا کہ حضور کے دست اقدس پر جو لوگ بیعت کیا کرتے تھے وہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے. رمضان ہے قبلہ قاری صاحب، رمضان ہے، بھوکے پیاسے ہیں، بدر ہے اور حلقوم کا نذرانہ ہے. ہر ایک کہتے ہیں یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے. ہم پر کوئی گرانی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ایک بار جو توبہ کر لی ہے نا، اور جس کو آپ معاف فرما دیں اس کو رب معاف فرماتا ہے. قرآن کا یہ وعدہ ہے. کیا خوبصورت بات. تو ایک بات عرض کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی بات سے میں بہت زیادہ اب تک میں نکل نہیں پا رہا ہوں اس بات سے، کہ جو بات آپ نے شروع میں کہی تھی کہ ہم نے پٹاخے پھوڑ لیے نا، ہم نے دنیا کے سارے کاروبار کر لیے، ہم نے برائیاں کر لی، 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، لا علم تھے، نہیں معلوم تھا، اب پتہ چل گیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے کو میری جانب کر لو، کیونکہ جو میری جانب جائے گا وہ آخرت کے اندر میرے ساتھ ہی اٹھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ جی یہی ہے نا. تو اب ساتھ اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کیسے سکھائی. لیکن ایک بات سادہ سی ہے کہ نبی جو ہیں یہ معصومون عن الخطأ والنسیان، کہ انبیاء کرام کی بنیادی خصوصیت میں یہ ہے کہ ان میں یہ جو بشری جبلی تقاضے ہوتے ہیں یہ اس طرح نبی نہیں ہوتے جیسے ہم دیکھتے ہیں، نبی ویسے ہوتے ہیں جیسے اللہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ رب کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو توبہ کرے، اور پھر کہا کہ اور زیادہ محبوب وہ ہے جو قائم کرے، اور زیادہ محبوب وہ ہے جو توبہ کی طرف راغب کرے، اور زیادہ محبوب وہ ہے جو توبہ کو زندگی کا شعار بنائے، سوتے بھی توبہ اٹھتے بھی توبہ کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب یہ بخشش کا طریقہ ہے، آسان چھوٹے چھوٹے سے نسخے ہیں. ہم چھوٹے سے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو 100 بار جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے سب کہ لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک بار توبہ سے صحیح معنوں میں آشنائی یا تعلق قائم کر لیا پھر وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا. واہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی. اسی کے ساتھ میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جدھر
قسمتوں میں سحر سحر دیکھے جو نام در محمد ہے جو نام در محمد ہے کیوں کوئی ان کو در پر دیکھے کیوں کوئی ان کو در پر دیکھے مصطفیٰ جب ہے راغب اپنے مصطفیٰ جب راغب اپنے امتی کیوں ادھر ادھر دیکھے لطف ان کے جدھر دیکھے ظلمتوں میں سحر سحر سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا، اور واقعی کلام جس قدر خوبصورت ادائیگی، اس سے زیادہ خوبصورت اور بہت ہی دل پہ اثر کرنے والا، دل میں اتر جانے والا کلام پیش کیا. بے شک تحریر بہت خوبصورت، ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محسن الزماں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی استغفار کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے. اب مفتی محسن صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تقدیر جو ہے، یعنی جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ مزید جستجو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہماری تقدیر میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے، شاید اب چونکہ قسمت میں ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے. تو یہ تقدیر، قسمت، کیا یہ ہر سال لکھی جاتی ہے، بدل جاتی ہے، یا ایک دفعہ جو چیز پیدائش سے پہلے انسان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، اب اس میں تبدیلی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر دعا کس چیز کے لیے کریں؟ بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال، اور سوال بھی ایسا کہ آج کی ضرورت ہے سوال. لیکن تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جسے تقدیر مبرم کہتے ہیں. تقدیر مبرم کسے کہے کہ اللہ جسے چاہے لکھ دے، جسے چاہے مٹا دے. مثال کے طور پر ایک تقدیر یہ کہ موت تو آنی، موت کا دن مقرر ہے، نہ ایک لمحے، قرآن میں اللہ فرمایا نہ ایک لمحے زیادہ نہ ایک لمحے کم، جو وقت لکھ دیا تمہاری موت آنی ہے. لیکن ایک مثال کے طور پر موت آنی ہے، ایکسیڈنٹ سے بھی آ سکتی ہے، موت آنی ہے مرض میں مبتلا ہو کے بھی آنی ہے، موت آنی ہے سجدے میں بھی آنی ہے. تو اب یہ موت کا وقت تو طے ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آفات و بلیات میں جو موت آنے والی ہو وہ سجدے میں آ جائے. بات اتنی سی ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو یعنی کہ وہ موقوف کر دیا کہ نہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. یعنی پیدا ہونا، مرنا، اسی طریقے سے جو اولاد ہے یہ اللہ نے جو دینا ہے. تو لیکن بات یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر مبرم کہتی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب کے ذریعے، مثال کے طور پر کوئی ولی کی نگاہ پڑ گئی اور اس ولی نے دعا دے دی تو جو قسمت تھی وہ بدل جاتی ہے. یعنی انسان گناہوں کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے، وہ خطاؤں سے بچ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، دنیاوی اس میں فوائد حاصل. بالکل ایسی. لیکن میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق تعالیٰ نے پوچھا گیا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تو آپ نے بڑا سادہ الفاظ میں ایک جواب دیا کہ فرمایا کہ اپنی دونوں ٹانگوں کو کیا تم ایک وقت میں اٹھا سکتے ہو؟ ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو، دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتے.
تو تقدیر بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تم وہ کام کرو جو اختیار اللہ نے تمہیں عطا کر دیا. یعنی کہ ایک وقت میں تم دونوں ٹانگیں نہیں اٹھا سکتے, ایک ٹانگ اٹھا سکتے. تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیے, جو اللہ تعالیٰ نے حدیث دیے, جو اللہ تعالیٰ نے راہ تمہیں بتائی ہے, تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو. لیکن یہ یاد رکھیے گا ساری بات اتنی سی ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. یہ بھی حدیث. واہ سبحان اللہ. جو گمان کریں گے, آپ نے جیسا گمان یہ کیا, میں وہی بتا رہا ہوں, انما الاعمال بالنیات کیوں فرمایا گیا, آپ نے گمان یہ کیا کہ یا اللہ یہ جو وقت ہے آنے والا یہ میرے لیے بہتر کر دے, تو اللہ اس گمان کے مطابق آپ کا فیصلہ فرما دے. بہتر فرما. اب آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, حضرت نے جو بات کہی توبہ کے حوالے سے, وہ بہت ضروری اس لیے تھی کہ حضرت نے بہت اچھے انداز سے فرما دیا. اب توبہ کے معنی کیا ہے, الندامہ, نادم ہونا. اور جیسا حضرت نے فرمایا کہ انسان آج پکی توبہ کرے, لیکن آج آپ دیکھیں کیا پھیلا ہوا ہے, اٹھایا موبائل, ٹک میسج, یہ رات آ گئی ہے, اب آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں, یہ کر دیں, اور دوسرے دن پھر گناہ شروع. میرے بھائی توبہ نام نہیں ہے ناک رگڑنے کا, توبہ نام نہیں ہے باتیں کرنے کا, بہت اچھی بات. توبہ نام ہے پکی توبہ اللہ سے. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اچھا مفتی صاحب یہاں یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شیطان بہکاتا ہے انسان کو, انسان ہے فرشتہ تو ہے نہیں, بالکل صدق دل سے توبہ کر لی لیکن نفس پہ قابو نہیں ہے, جتنا نادم ہوا اس وقت واقعی صدق دل سے توبہ کی, اس کے بعد شیطان نے پھر بہکا دیا, پھر گناہوں میں پڑ گیا, لیکن پھر سے راغب ہوا کہ نہیں پھر توبہ کر لو, تو کیا پھر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ بات اتنی سی ہے, توبہ کا میں جیسا حضرت نے فرمایا توبہ کے معنی ہی نادم ہونا, لیکن ایک فردی توبہ اور ایک لوازماتی توبہ کہ ٹھیک ہے کہتے ہیں فارمیلٹی پوری کر دینا کہ یار ایک میسج تو کر دیا نا. اللہ توبہ کیسی قبول کرتا ہے سنیے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ اتنا آنسو بہا لے, کتنا آنسو حضرت, کوئی بندہ اتنا آنسو بہا لے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے, میرا رب اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. واہ 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 سبحان اللہ. تو رب تو اتنا کریم ہے, اور صرف اللہ معاف ہی نہیں کرتا, میرے رب نے فرمایا تم اللہ سے توبہ تو کرتے کہ دیکھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, buy one get one free. اللہ تمہیں ایک جنت نہیں دے گا, اللہ 2 جنت عطا فرما دے گا. تو توبہ کا کرائیٹیریا یہ کہ سچی توبہ کریں. پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ چاہے تو کسی نے 99 قتل کیے تھے بنی اسرائیل میں, اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا, پھر وہ 100 بھی گیا تو اس نے اللہ نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ قادر ہے, لیکن بندہ سچی توبہ کرے, لوازمات نہ کرے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کو تشریف لے جانا ہے اس لیے آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ مزید چیزوں کو سم اپ کر لیں. کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے, اور لوگ درازی عمر کی بھی دعا دیتے ہیں. بہت سی بلائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو, درازی عمر چاہتے ہو, صدقہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ بلائیں ٹل سکیں, ناگہانی آفات, بیماریاں, یہ تمام چیزیں ٹل سکیں. کیا فرمائیں گے؟ بہت بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ صدقے کے 2 فوائد ہیں. آپ کی بلا ٹلتی ہے, دوسرے کا پیٹ پلتا ہے, بے شک, دوسرے کی جو معاشرتی مجبوریاں ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ انسان کی ہی بہبود کا کام کیا اس میں. اب اللہ کو پیار سب سے زیادہ کس سے ہے؟ قرآن کریم پورا اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے, قرآن کریم میں کہیں رب کو ضرورت نہیں ہے. تمہارے خون اور تمہاری سب چیزیں یہ سب نہیں پہنچتی ہے نا, کیا بات, یہ نہیں پہنچتی. میں تو آسان سے سادہ سی اردو میں بات کہوں کیا بات کہ کچھ بھی نہیں پہنچتا, ہاں لیکن تمہاری وہ نیت ضرور پہنچتی ہے جس نیت کے ساتھ تم اپنے چہروں کو اللہ کے جانب لے جاتے. کیا بات ہے. اب یہ جو نیت ہے, اصل میں صدقہ جب آپ دے رہے ہیں تو جو نفلی عبادات ہیں, ان نفلی عبادات کے اندر کسی کو عمرے پر آپ نے بھیجا, کہیں پانی کا آپ نے کوئی کنواں کھودوا دیا, کسی غریب بچی کی شادی کروا دی, کسی ضرورت مند کی خاموشی کے ساتھ مدد کی. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کی مدد کر کے اس کی عزت نفس مجروح کر کے دوسرے دن ٹیلی ویژن پر پورا اشتہار چھپوا دیں یا اخباروں میں چھپوائیں کہ روزانہ کہ جناب آپ اتنے لوگوں کی یہ مدد کر رہے ہیں, ان کی تصویریں دیکھ لو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طریقے سے, جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا طریقہ کیا تھا؟ ایک ہاتھ جو جا رہا ہے ضرورت مند کے لیے, دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں, واہ واہ واہ, دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہے اس کی. معنی مرادی کیا ہے کہ ورنہ اب تو معاملہ بقول اقبال کے
تیرا دل تو ہے سنم آشنا مجھے کیا ملے گا نواز میں؟ واہ واہ واہ. یہ بات ہے حضرت. اچھا ہم راتیں سجا لیتے. اچھا راتیں ہم ماشاءاللہ کون سے سجاتے صاحب مجھے ہی دکھائیے گا کیونکہ میں ہی سب سے بڑا عابد و زاہد ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ جس نے عبادت پر یہ بھی گمان کیا کہ وہ اس کی عبادت بہت زیادہ ہے تب بھی سمجھ لی کہ اس نے اپنی عبادت کو مفقود کر دیا. اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شیخ الشیوخ ہیں اور جن کے تصوف پر صرف یہ نگاہ نہیں ہے کہ لکھنا, تصوف پر ایسی نگاہ ہے کہ جس قلب پر نگاہ کر دی بے شک تو چور کو ولی بنا دیا اور ولی کو ولی کامل بنا دیا. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صدقہ بنیاد ہے, بنیادی اکائی ہے تمہاری عبادت کی. جب تک یہ شامل نہیں ہوگا اس وقت تک تمہیں عبادت کا سلیقہ نہیں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی اور شکریہ بھی آپ کا ادا کرنا چاہیں گے. تشریف لائے آپ. آپ کا شکریہ. نہیں نہیں سر, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ڈاکٹر صاحب. ہر ٹرانسمیشن ہر نشست میں ہمیشہ آپ کے ساتھ. بہت کچھ سیکھتا ہوں آپ سے. فہد بھائی آپ نے بہت محبتیں دی ہیں, اس ادارے نے محبت دی ہے, یہ ساری محفل جتنی ہوئی ہے اور جتنے بہن بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کو, تو ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی رہنمائی میں ان کی گائیڈنس سے عامر بھائی ہمارے بڑی محبت والے ہیں اور وہ بھی بہت ہی دل کے پاکیزہ انسان ہیں اور نام و نمود نہیں ہے, خاموشی سے کام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خاموش مجاہد. آپ تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات میں سرکار کے کرم سے امت مسلمہ پر ایسا کرم ہو جائے کہ یہ جو بلاد اسلامیہ کے مسائل ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو اسلامو فوبیا کا جو جملہ میں جو آج جو لوگوں کو خوف ہے وہ ختم, خدا کرے وہ خوف سے نکلے اور نبی کے امن کے دامن میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھ لیں. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں. اور جس دن یہ آ گیا نا تو قبر بھی روشن, حشر بھی روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکیل بندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. شکیل بھائی آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے نعت کا انتخاب تو کچھ اور کیا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کی فرمائش ہے. میرے استاد محترم حضرت شیخ النام سید پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا. درود پاک پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا ہے, دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا. کعبہ حضور کا مدینہ حضور کا ہے, دونوں جلوہ گاہ میں جلوہ حضور کا. اللہ خود ہے واسف اوصاف مصطفیٰ. اللہ خود